بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج کی جو گفتگو ہے وہ غسل کے طریقہ کار کے حوالے سے ہے۔ تو سب سے پہلے اگر کوئی بندہ جس کے اوپر حالت جنابت طاری ہو تو سب سے پہلے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو سب سے پہلے اس کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو لے، اور اس کے فوراً بعد جو ہے اگر اس کو قضاء حاجت ہے تو وہ اپنی قضا پوری کر لے، حاجت پوری کر لے۔ اور اس کے بعد سب سے پہلے وہ اپنے ہاتھوں کو دھوئے گا گھٹنوں تک۔ اس کے بعد اگر شرمگاہ کے اوپر یا اس کے ارد گرد اگر کوئی مواد لگا ہوا ہے تو اس کو دھو لے گا۔ اس کے بعد پھر اپنے ہاتھوں کو دھوئے گا گھٹنوں تک، اور اس کے بعد کلی کرے گا۔ اور کلی کیسے کرے گا؟ دائیں ہاتھ سے پانی ڈالے گا اور دائیں ہاتھ سے ہی جو ہے وہ دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے اپنے دانتوں کو صفا کرے گا، ملے گا، اور یہ عمل 3 بار کرے گا، 3 کلیاں کرے گا، اور یہاں تک کہ اس کا جو پانی ہے وہ گلے کی جڑ تک پہنچ جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد پھر دائیں ہاتھ سے ناک میں پانی ڈالے گا اور بائیں ہاتھ کی سب سے جو چھوٹی انگلی ہے اس کے ساتھ دونوں نتنوں کو صاف کرے گا۔ یہ عمل بھی 3 دفعہ کرنا ہے، اور پانی جو ہے یہ نرم کچی ہڈی تک پہنچانا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے منہ کو دھوئے گا 3 بار، اور اگر داڑھی شریف ہے تو اس کا ساتھ خلال بھی کرے گا۔ اس کے بعد اپنے دائیں ہاتھ کو کہنی تک دھوئے گا، یہ بھی عمل بھی 3 دفعہ کرنا ہے۔ اس کے بعد بائیں ہاتھ کو کہنی تک دھوئے گا، یہ عمل بھی 3 دفعہ ہی کرنا ہے۔ اس کے بعد اپنے سر کا مسح کرے گا۔ سر کا مسح کرنے کے بعد اپنے کانوں کا مسح کرے گا، اور اس کے بعد گردن کا مسح کرے گا۔ اگر واش روم یا نلکا جس کے نیچے وہ نہانے جا رہا ہے وہ اگر اس کی تہہ جو ہے نچلی جگہ جو ہے یہ کچی ہو تو اس کو چاہیے کہ پھر پاؤں نہ دھوئے، لیکن دور حاضر میں ہر جگہ غسل خانے جو ہیں یہ پکے ہو چکے ہیں، تو اس کو چاہیے کہ دونوں پاؤں کو بھی ساتھ دھو لے۔ پھر کیا کرے گا؟ پھر وہ اپنے دانے مونڈے کے اوپر پانی ڈالے گا، ایسے ڈالے گا کہ نیچے پاؤں تک اس کا پانی ایک سائیڈ تر ہو جائے۔ پھر اسی طرح دوسری طرف جو ہے بائیں طرف جو ہے وہ پانی ڈالے گا اور وہ اس سائیڈ کو پوری طرح تر کرے گا۔ اس کے بعد اس کے فوراً بعد جو ہے وہ پورے بدن کے اوپر پانی بہائے گا، سر کے اوپر پانی بہانا شروع کرے گا اور پورے بدن کی ہر جگہ کو ملے گا، بغلوں کے نیچے اور گھٹنے کے پیچھے کی جگہ کو، اور اگر کوئی موٹا آدمی ہے تو وہ اپنے پستانوں کے نیچے جو ہے وہ ہاتھ ملے گا، اور اگر کوئی عورت ہے تو اس کا بھی یہی کیفیت ہوگی۔ تو پورے بدن کے ہر انگ کو، ہر جوڑ کو، ہر عضو کو اس طرح دھونا ہے کہ کوئی بھی بال برابر جگہ خشک نہ رہے۔ تو اس بندے کا غسل جو ہے غسل جنابت ہو جائے گا۔ اس کے بعد سوالات ہیں کچھ، ان کے جوابات عرض کر دیتا ہوں۔
تو یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ غسل کے کتنے فرائض ہیں۔ تو نہایت ہی سادہ سی بات میں عرض کر دیتا ہوں کہ غسل کے 3 حروف ہیں، غین، سین اور لام۔ اس کی نسبت سے یاد فرما لیں کہ 3 ہی اس کے فرائض ہیں۔ پہلا فرض ہے کلی کرنا، دوسرا فرض ہے ناک میں پانی چڑھانا، اور تیسرا فرض ہے پورے بدن کے اوپر پانی بہانا۔ یہ 3 فرائض ہیں۔ اس سے اگلا سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ تمام ظاہری بدن پر پانی بہانے سے کیا مراد ہے؟ بھئی اس سے مراد تو یہی ہے کہ جسم کے ہر ذرے سے اور ہر بال کی نوک تک پانی جو ہے وہ بہہ جائے، اور سر سے لے کے پاؤں تک کوئی بھی حصہ جو ہے جسم کا وہ تر ہونے سے رہ نہ جائے۔ اس سے اگلا سوال یہ کیا گیا ہے کہ مرد کے بال اگر گندے ہوئے ہوں تو غسل کس طرح ہوگا؟ تو اس کا سادہ سا یہ جواب ہے کہ اگر مرد کے سر کے بال جو ہیں وہ گندے ہوئے ہوں تو انہیں کھول کر جڑ تک جو ہے وہ پانی بہانا ضروری ہے، یعنی جڑ سے لے کے نوک تک۔ اگر زلفیں ہیں تب بھی پورے سر کے بالوں کو دھویا جائے گا، یہ فرض ہے۔ اس سے اگلا سوال یہ پوچھا گیا کہ اگر کوئی عورت ناخن پر نیل پالش لگاتی ہے تو کیا اس کا غسل ہو جائے گا؟ جی نہیں ہوگا اس کا غسل جب تک وہ نیل پالش کو نہیں اتارے گی۔ اگر اس نے نیل پالش کو نہیں اتارا اور غسل کر لیا تو وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، یعنی ناخن سے نیل پالش جو ہے یہ ہٹانا ضروری ہوتی ہے۔ اس سے اگلا سوال یہ کیا گیا ہے کہ اگر کوئی بندہ دریا میں یا نہر میں غسل کرتا ہے تو کیا اس کے غسل کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ تو اس کا جواب بھی یہی سادہ سا ہے کہ وہ بہتے ہوئے پانی میں کھڑا ہو جائے اور تھوڑی دیر رکنے سے جو ہے اس کے 3 بار دھونے کی مقدار، ترتیب اور وضو سب سنتے ادا ہو جائیں گی۔ آگے سوال یہ کیا گیا ہے کہ جس بندے کے اوپر غسل فرض ہو تو کیا وہ اذان کا جواب دے سکتا ہے؟ جی اذان کا جواب وہ دے سکتا ہے۔ اس سے اگلا جو سوال ہے وہ نہایت ہی اہم سوال پوچھا گیا ہے، میرے لحاظ سے تو بہت اہم ہے۔ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ ناپاکی کی حالت میں درود شریف جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ تو جس کا جواب ہے جس پر غسل فرض ہو اس کو درود شریف اور دعا جو بھی ہو، کسی بھی قسم کی دعا ہو وہ پڑھ سکتا ہے، اس میں حرج نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ وضو یا کلی وغیرہ کر کے پڑھے۔ تو اس مسئلے کے اوپر جو ہے عوام میں تو اس کا شعور نہیں ہوتا، وہ تو سمجھتے ہیں کہ درود شریف نہیں پڑھ سکتے، لیکن جو ہے وہ بہار شریعت کے اندر حصہ دوم کے اندر یہ درج ہے کہ غسل اگر فرض بھی ہو تو درود شریف پڑھ سکتے ہیں اور دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں، چونکہ درود شریف بھی خود ایک دعا ہے۔ اس سے اگلا سوال یہ کیا گیا ہے کہ کن ایام میں غسل کرنا سنت ہے؟ بہت ہی اچھا سوال کیا گیا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جمعہ والے دن غسل کرنا سنت ہے، عید الفطر والے دن کرنا سنت ہے، اور عید الاضحیٰ والے دن غسل کرنا سنت ہے۔ عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحجہ یعنی حج والے دن بھی غسل کرنا جو ہے یہ سنت ہے، اور احرام باندھتے وقت نہانا بھی کیا ہے؟ یہ سنت ہے۔ اچھا، آخری سوال یہ کیا گیا ہے کہ کن مواقع پر غسل کرنا مستحب ہے؟ سوال کی نوعیت اس طرح ہے کہ مستحب اس کو کہتے ہیں کہ اگر کر لیا جائے تو ثواب ہے، نہ کیا جائے تو گناہ نہیں ہے، یہ مستحب ہوتا ہے۔ اچھا، تو وقوف عرفات یعنی 9 ذی الحجہ والی رات جو ہوتی ہے، 9 ذی الحجہ گزر جاتی ہے اور اس کے رات کو جو ہے وہ بندہ ادھر ہی ہوتا ہے، دن کو بھی ادھر ہی ہوتا ہے، رات مینا میں گزارتا ہے، تو جو دن ہوتا ہے نا وقوف عرفات والا، اس دن غسل کرنا جو ہے یہ مستحب ہے۔ وقوف مزدلفہ یعنی مزدلفہ جو ہے جہاں پہ واقع ہے وہاں پہ
ٹھہرتے وقت غسل کرنا بھی جو ہے یہ مستحب ہے۔ حاضری حرم کے وقت بھی کیا ہے، یہ مستحب ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کے وقت بھی کیا ہے، یہ مستحب ہے کہ غسل کر لیا جائے۔ مینا میں داخل ہونے کے لیے اگر کوئی غسل کرتا ہے تو یہ غسل بھی کیا ہے، یہ مستحب کہلائے گا۔ طواف کے لیے غسل کرنا بھی مستحب ہے، اور میلاد شریف کی مجلس کے اندر یا محفل کے اندر شریک ہوتے وقت غسل کرنا بھی کیا ہے، مستحب ہے۔ اور مردہ نہلانے کے بعد اگر غسالے نے جو ہے وہ غسل کیا تو یہ مستحب ہے، فرض یا واجب نہیں ہے۔ تو یہ تھے چیدہ احکامات غسل کے حوالے سے۔ دعا ہے اللہ کریم کی بارگاہ کے اندر میرا بیان کرنا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔